اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہونے کی وجہ سے منہ موڑ لیتا ہے، وہ پھر پکارتا ہے، اللہ پھر منہ موڑ لیتا ہے، وہ بندہ پھر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے میرے سوا اور کسی کو پکارنے سے انکار کر دیا ہے، لہٰذا میں نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ مجھے غریبوں میں تلاش کرو، کیونکہ غریبوں کے ذریعے سے ہی تمہیں مدد اور روزی ملتی ہے۔ جو شخص اپنے ظالم کو بد دعا دیتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ انسان خدا کا اور خدا اس کا راز ہے۔ سچی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے۔ دنیا بیماریوں کی جگہ ہے اور لوگ اس میں بیماروں کی طرح ہیں۔ جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے نفس کے عیب دکھا دیتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص بھی صرف اپنے عمل سے نجات نہیں پائے گا۔ نفس کی خواہش اور شہوت ابن آدم کی سرشت میں رکھ دی گئی ہے۔ خواہش کا چھوڑ دینا بندے کو امیر کر دیتا ہے اور اس کی پیروی کرنا امیر کو اسیر بنا دیتا ہے۔ اگر تم اللہ کو پہچان لیتے جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے تو سمندروں پر پاؤں پاؤں چلتے اور تمہاری دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے۔ برے کام سے پشیمانی توبہ ہے۔ شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور دو لوگوں سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، جہاں اسے پائے وہ اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ جھوٹ بھی دراصل منافقت ہی کا حصہ ہے۔ جس نے کسی کے عیب کو دیکھا اور اس کی پردہ پوشی کی تو اس نے گویا ایک درگور انسان کو زندہ کر دیا۔ جو آدمی لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے وہ انگارے جمع کر رہا ہے۔ تھوڑے انگارے جمع کرے یا زیادہ، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اچھا شخص وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل نیک ہو، اور بدترین وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل خراب ہو۔ 5 چیزوں پر یہ 5 سزائیں ملتی ہیں۔ جو قوم عہد کو توڑتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر دشمن مسلط کر دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف فیصلہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو تنگ دست کر دیتا ہے۔ جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اس میں طاعون پھیل جاتی ہے۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہاں زرعی پیداوار میں برکت نہیں رہتی اور قحط سالی پھیل جاتی ہے۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی بارش نازل نہیں کرتا۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جو شخص نرمی کی صفت سے محروم کر دیا گیا وہ سارے خیر سے محروم کیا گیا۔ جب کسی فاسق آدمی کی تعریف کی جاتی ہے تو عرش اعظم کانپ اٹھتا ہے۔ آدمی اس شخص کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ صبر وہ ہے جو مصیبت کی پہلی ٹھوکر لگنے پر کیا جاتا ہے۔ جو اپنے دوست کو کسی گناہ کا طعنہ دے وہ اس گناہ کا مرتکب ہونے سے پہلے نہیں مرے گا۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ جب کوئی عورت مرے اور اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ برے دوستوں سے بچو کیونکہ وہ تمہارا تعارف بن جاتے ہیں۔ نیک دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بیچنے والے کی دکان کہ کچھ فائدہ نہ بھی ہو تو خوشبو تو ضرور آئے گی، اور برا دوست ایسے ہیں جیسے بھٹی کی آگ، نہ لگے تب بھی دھوئیں سے کپڑے ضرور خراب ہوں گے۔ غریبوں کے ساتھ دوستی رکھ
اور امیروں کی مجلس سے ڈر۔ جو شخص علم کی تلاش میں نکلا وہ اپنی واپسی تک گویا اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلتا ہے۔ ایک عالم شخص شیطان کے لیے 1000 عابد سے سخت ہے، اور عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر، کیونکہ عالم انبیاء کا وارث ہے، اور انبیاء کی میراث نہ دنیا تھی نہ درہم، بلکہ ان کی میراث علم تھا، بس جس نے وہ علم حاصل کیا اس نے بہت حاصل کیا۔ علم تو اللہ کا نور ہے جو گناہ گاروں اور بدبختوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ علم کا نقص ہے کہ اس میں اضافے کا خیال نہ ہو۔ مزید علم کی خواہش نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے چھوٹی بات اس طریقے سے بیان کرو کہ وہ اس کو سچ سمجھے۔ آدمی کو جھوٹا بنانے کے لیے کافی ہے کہ جو کچھ کسی سے سنے اسے بلا تحقیق دوسروں کے آگے بیان کر دے۔ مسلمانوں میں اس شخص کا ایمان کامل ہے جو ان سب میں اچھے اخلاق والا ہے۔ جو شخص باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کا ضامن ہوں کہ جنت کے کنارے میں اسے جگہ دوں گا، اور جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، میں اس کو جنت کے اندر گھر دوں گا، اور جو شخص اپنے اخلاق سنوارے میں اس کو جنت کے اوپر کے درجے میں گھر دلانے کا ضامن ہوں۔ مومن نہ تو طعنہ دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، اور نہ فحش بکنے والا۔ دینی امور کے اظہار میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈر۔ جب کسی کے عیب نکالنے کا خیال تیرے دل میں پیدا ہو تو اس کے اظہار سے تجھ کو تیرا یہ خیال روک دے کہ مجھ میں بھی کچھ عیب ہیں۔ خدا کے بندوں میں بہترین بندہ وہ ہے کہ جب ان کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، اور خدا کے بندوں میں بدترین بندے وہ ہیں جو ادھر ادھر کی چغلیاں لگاتے پھرتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈلواتے اور پاک لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ حیا ایمان کی علامت ہے، اور ایمان جنت کا ذریعہ ہے، اور بے حیائی گندگی ہے، اور گندگی دوزخ کا ذریعہ ہے۔ حیا سے صرف بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے۔ حیا اور ایمان دونوں باہم ملے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، اور مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھا، اور مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرما۔ میں قیامت کے روز 3 آدمیوں کا مخالف ہوں گا۔ پہلا اس شخص کا جو میرے نام پر وعدہ کرے اور پھر دغا کرے، دوسرا اس شخص کا جو آزاد شخص کو بیچ کر اس کا روپیہ کھائے، تیسرا اس شخص کا جو مزدور سے پورا کام لے اور اس کی اجرت نہ دے۔ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ اس طرح ممکن ہے کہ دوسروں کے باپ کو کوئی گالی دے اور وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں زیادتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ کسی شخص کو دین میں بصیرت زیادہ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس کے اعمال میں اعتدال اور میانہ روی آ جائے۔ جو شخص خیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کرے وہ بھی اسی کی طرح ہے۔ جس شخص نے شہرت کے خیال سے کوئی کپڑا پہنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور رسوائی کا لباس پہنائے گا۔ اپنے مہمان کے ساتھ دروازے تک جانا لازم ہے۔ تم دوسروں کی رائے کی تقلید نہ کرو۔ تم کہتے ہو اگر لوگ ہم سے احسان کریں گے تو ہم بھی ان سے احسان کریں گے، اور ہم پر ظلم کریں گے تو ہم بھی ان پر ظلم کریں گے۔ یہ ٹھیک نہیں، بلکہ اپنے دلوں کو برقرار رکھو۔ اگر لوگ تم پر احسان کریں
تو تم بھی احسان کرو، اور اگر برائی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔ تم میں بہتر وہ ہے جو دنیا کے لیے اپنے دین کو نہ چھوڑے اور نہ دنیا کو آخرت کی وجہ سے، اور لوگوں پر بار نہ ہو، اپنے خرچے کا بوجھ دوسروں پر نہ ڈالیں۔ بدگمانی سے بچو کہ بدگمانی بڑی جھوٹ بات ہے، اور کسی کی بات چھپ کر نہ سنا کرو، اور کسی کے عیب کی جستجو نہ کیا کرو۔ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف اور ٹھوکر کی چیز ہٹا دیا کرو۔ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہو کر 3 رات سے زیادہ ترک ملاقات کریں۔ جب وہ دونوں ملیں تو ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں۔ ان میں سے اچھا وہ ہے جو سلام کرنے میں سبقت کرے۔ تم میں سے ہر شخص اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے، سو اگر اس میں کوئی بری بات دکھائی دے تو اسے دور کر دینی چاہیے۔ مسلمانوں کی آپسی محبت اور شفقت کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ جب جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو شخص لوگوں میں مشہور کرنے کے لیے کوئی عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو لوگوں میں شائع کرے گا اور اس کو حقیر اور ذلیل کرے گا۔ میں اس امت میں ایسے شخص سے اندیشہ کرتا ہوں جو بات تو دانائی کی کرے لیکن عمل اس کا ظالمانہ ہو۔ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ آدمی کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، اور پھر صحت کو واپس لانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے۔ مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل ہی میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا نہیں، اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا، حال کیسا ہے؟ جواب دیا، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ آہستہ آہستہ چلنا اور منزل مقصود تک پہنچنا دوڑنے اور راستے میں رہ جانے سے بہتر ہے۔ شیخ سعدی اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ آواز کا بلند ہونا ادب کی کمی ہے۔ فطرت کے تحفوں میں سب سے بڑا تحفہ پرسکون نیند ہے۔ خوش نصیبی کسی شے کا نام نہیں، معاشرے میں مرتبے کا نام نہیں، پیسے کا نام نہیں، بڑے بڑے مکانوں کا نام نہیں، بلکہ خوش نصیبی صرف اپنے نصیب پر خوش رہنے کا نام ہے۔ خاک ہو جائے وہ مرتبہ جو دوسروں کے لیے مفید نہ ہو۔ لعنت ہے اس طاقت پر جو کمزور کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ اسے ڈراتی ہے۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کر بیٹھو، سوچو کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اگر دل میں رکھنے کے قابل ہے تو رکھو، اگر نہیں تو نکال دو۔ خزاں کا شکوہ مت کرو، غم کے ساتھ یوں چلو جیسے کوئی اچھا دوست، اس کو سنو کیا کہتا ہے۔ بسا اوقات غار کی تنگی اور اندھیرا وہ راستہ کھولتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر آپ کو ہر مادی چیز کی قیمت معلوم ہے مگر اپنی قدر معلوم نہیں تو اس سے بڑھ کے بے وقوفی کیا ہوگی۔ انسان کی تدبیر اور کوشش ایک جال ہے جس میں وہ خود ہی پھنس جاتا ہے۔ فرعون کی تدبیر اور کوشش اسی قسم کی تھی۔ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا رہا، لیکن جس کو وہ مارنا چاہتا تھا اس کو اپنے گھر میں پالتا رہا۔
گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ خلوص کا دانہ اللہ کی سرزمین میں بو دے تاکہ نہ اسے چور چرا سکے نہ کیڑا لگے۔ شیطان دل میں فقر کے وسوسے پیدا کرے تو اسے لاحول کی دیمک لگا دے۔ بندے کا کام تو بندگی ہے، اس کے مقبول یا مردود ہونے کے چکر سے اسے کیا کام؟ اللہ کے کام بے چوں چرا کرنے چاہیے۔ اللہ ہمارے دلوں پر روحانی راز لکھتا ہے، اور وہ راز ہمارے دلوں میں خاموشی سے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اندھا وہ نہیں جو باہر کی دنیا نہیں دیکھ سکتا، اندھا وہ ہے جسے اندر کی دنیا دکھائی نہیں دیتی۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ لوگ ڈھونڈتے رہ گئے کامیابی کو، مؤذن ساری عمر کہتا رہا حی علی الفلاح۔ حرام اور سکون دونوں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ فقط ایک عورت کو دیکھ کر اپنا ایمان کھو دینے والی قوم کے نوجوان اپنے بنیادی حقوق کے حصول کے لیے ایمانی طاقت کہاں سے لائیں گے؟ تیری زندگی کے دن گنتی کے ہیں، تیرا کوئی بھی دم اللہ کے ذکر سے خالی نہ گزرے۔ سن لو اور غور سے سن لو کہ اللہ کے ذکر کے سوا ہر چیز ہیچ اور بیکار ہے۔ بڑے آدمی کبھی ظلم نہیں کرتے، کسی سے زیادتی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی سے انتقام لیتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے درگزر کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ انہی عادتوں کی بنا پر انہیں بڑا کہا جاتا ہے۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایات نہیں کی جاتی۔ آنسوؤں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، جب بھی آئیں تو سجدے میں گر کر اپنے رب کائنات کے حوالے کر دیں، تب آپ کو وہاں سے تسلی بھی ملے گی، سکون اور حل بھی، کیونکہ وہ قدردان ہے۔ اور امیدوں کے پیالے اللہ تعالیٰ کے سوا کون بھر سکتا ہے؟ غم دلوں کو نرم کرتا ہے، اور غم اللہ کی طرف سے نعمت ہے، کیونکہ اللہ کا نور سخت دلوں میں نہیں آتا۔ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے وہ رزق ہو، سکون ہو، عزت ہو، محبت ہو یا پھر آسانیاں ہو، یقین مانے وہ آپ کے پاس پلٹ کر ضرور آئیں گے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں نے بابا جی سے پوچھا، بچہ جب غلطی کرتا ہے تو ماں کی گود میں چھپ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کی گود کہاں ہے؟ بابا جی نے فرمایا، توبہ اس کی گود ہے، اس میں پناہ لو۔ جیسے توبہ قبول ہو جائے تو گناہ کی یاد بھی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ وہ دلوں کو مطمئن کرنا خوب جانتا ہے۔ جس مصیبت پر رضا کے ساتھ صبر کیا جائے اس کا ثواب اس مصیبت سے زیادہ ہے جو بغیر رضا کے ہو۔ اگر اونچے مقاموں پر ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کے مالک سے اونچا مقام کسی کا نہیں۔ انسان سب سے زیادہ ادھورے وعدے اپنے رب سے کرتا ہے۔ میں کسی کے میلے کفن کو کیوں دیکھوں، میری اپنی قبر کے معاملے بڑے سخت ہیں۔ یقین مکمل ہو تو اللہ محبت ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ لوگ آپ کو توڑ نہیں رہے بلکہ آپ کو تراش کر بہتر بنا رہے ہیں۔ کامیاب زندگی کیا ہے؟ انتظار، صبر اور اللہ کی ذات پر یقین۔ جب یقین کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ بندوں سے کس محبت بھرے انداز میں مخاطب ہو کر اپنے قریب کر رہا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہتھیاروں سے جنگ تو جیتی جا سکتی ہے
مگر دل نہیں، دل تو کردار سے جیتے جاتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ مٹی کے نیچے جا کر سو جاتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے، اور اللہ جسے چاہے اپنے عشق میں مبتلا کر کے سنوار دے۔ قرآن کہتا ہے، فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہوں۔ تم یہاں میری تلاوت کیا کرو، میں قبر میں تمہاری حفاظت کیا کروں گا۔ وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ آج عمل ہے حساب نہیں، کل حساب ہوگا عمل نہیں۔ انسان ناراض ہو تو دوبارہ منہ تک نہیں لگاتا، اور وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ ہم فانی محبتوں کے پیچھے بھاگ کر جب خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تو تب یاد آتا ہے بس خدا اور اس کی محبت۔ جب تم اپنے گناہوں کے بوجھ سے گھائل ہو جاؤ تو عرش پر لکھی ہوئی اس تحریر کو یاد کر لو اور پلٹ آؤ کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ کو اپنے بندے سے یہ سننا پسند ہے کہ غلطی ہو گئی معاف کر دے مولا۔ جانا جب مٹی میں ہے تو پھر حسرتوں کے پہاڑ کیسے۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ وہ نیکی بڑی معتبر ہے جس کا رب کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ رب تو رہتا ہے 4 سو حاضر، میں ہی غائب کہیں پہ رہتا ہوں۔ محبت میں سود جائز ہے، جو تمہیں تھوڑی محبت دے تم اسے 2 گنی محبت دو۔ دنیا میں جھکنے کی بس ایک ہی جگہ ہے، اور وہ ہے اللہ کے سامنے۔ جس کا رابطہ صرف خدا سے ہو وہ ناکام نہیں ہوتا، ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ بھرم رکھا ہوا ہے میرے رب نے، ورنہ کوئی خوبی نہیں مجھ میں۔ زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے تھوڑا ادب سیکھ لیا جائے۔ دنیا آسائش نہیں آزمائش کی جگہ ہے۔ مجھے یہ خوف دے مالک کہ مجھے پر ہے نظر تیری، بس اتنا ہی نہیں کافی کہ سجدہ کر لیا میں نے۔ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے، ایک دھوکہ دینے والا، دوسرا بخیل، اور تیسرا احسان جتانے والا۔ جب کوئی قوم ظالم کو ظلم کرتا دیکھے اور اس کے ہاتھ نہ پکڑے تو عنقریب اللہ تعالی اس قوم پر عذاب نازل کرے گا۔ میں بے وقوفوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ جو شخص دوسرے مسلمان کو کافر کہے تو ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو جاتا ہے۔ جب تم تعریف میں مبالغہ کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ میں خاک ڈال دو، یعنی ان کی خوشامد کو قبول نہ کرو۔ وہ شخص ہمارے گروہ سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بزرگوں کا ادب نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرماتا ہے جو خریدنے، بیچنے اور تقاضا کرنے میں نرمی اختیار کرے۔ جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے تکلیف سے نجات دے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست قرض دار کو مہلت دے یا سارا قرض معاف کر دے۔ جو غرور کی وجہ سے اپنے کپڑے کو دراز رکھے گا، قیامت کے دن خدا تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا۔ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ دولت مندوں کے پاس کم جایا کرو، ورنہ خدا کے احسانات کی قدر جاتی رہے گی۔ وہ شخص بدترین انسانوں میں سب سے برا ہے جو لوگوں کی خطاؤں سے درگزر نہیں کرتا، معذرت کو قبول نہیں کرتا اور کسی گناہگار کے
گناہ معاف نہیں کرتا۔ جو شخص اس امت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہے گا، اس وقت جب کہ تمام قوم متفق ہو چکی ہو، اس کی تلوار سے خبر لو، چاہے وہ کوئی ہو۔ آدمی کے لیے یہی گناہ کافی ہیں کہ جن کی پرورش اور خبرگیری اس کے ذمے ہیں، ان کی خبرگیری نہ کرے اور ان کو ضائع کر دے۔ کسی باپ نے اپنی اولاد کو نیک ادب سے اچھا کوئی تحفہ نہیں دیا۔ بدترین شخص وہ ہے جو دو منہ رکھتا ہے، ایک منہ سے ایک کے پاس جاتا ہے اور دوسرے منہ سے دوسرے کے پاس جاتا ہے۔ جو گناہ سب سے زیادہ انسان کو جہنم کا مستحق بناتے ہیں، وہ زبان اور شرمگاہ کے گناہ ہیں۔ جو شخص جھوٹی قسم کھائے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ سب سے بدتر کھانا اس شادی کا ہے جس میں مالدار بلائے جائیں اور محتاج چھوڑ دیے جائیں، اور جو شخص بلا عذر دعوت قبول نہ کرے، اس نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، زیادہ کلام کرنے میں کچھ نہ کچھ گناہ ہوگا، مگر وہ جو اپنے لبوں کو روکے رہتا ہے بڑا عقل مند ہے۔ وہ چیز جس کے لیے عبادت بھی کام نہیں دیتی، اس کا نام تکبر ہے۔ سمجھدار انسان پر ایک جھڑک بیوقوف پر لگائے گئے 100 کوڑوں سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ عقل مند اپنی عقل مندی کو چھپاتا ہے، لیکن بیوقوف اپنی بیوقوفی کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ کا راستہ سیدھے لوگوں کے لیے طاقت ہے اور بد کرداروں کے لیے ہلاکت۔ جھگڑا صرف معذوری سے پیدا ہوتا ہے، لیکن عقل ان کے ساتھ ہے جو مصلحت کو پسند کرتے ہیں۔ برے لوگ نیک لوگوں کی اور شریر راست بازو کی اطاعت قبول نہیں کرتے۔ ہر ایک محنت میں فائدہ ہے، لیکن زبانی محنت سے مفلسی آتی ہے۔ نیکی اور انصاف اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وہ شخص جو بیوقوف کے ہاتھ کوئی پیغام بھیجتا ہے، وہ اپنے پاؤں خود کاٹتا ہے۔ سچا آدمی 7 مرتبہ بھی گرتا ہے اور اٹھتا ہے، لیکن شریر آدمی گر کر پڑا رہتا ہے۔ وہ شخص جو غریبوں پر ظلم کرتا ہے، اپنے خالق کی حقارت کرتا ہے، اور جو مفلسوں پر رحم کرتا ہے، وہ اپنے رب کی عزت کرتا ہے۔ نیکیاں قوم کو اعلیٰ بناتی ہیں، لیکن گناہ بے عزت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف عقل کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور شر پسند کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے کینہ رکھتا ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، وہ دل جو بڑے منصوبے بنائیں، وہ گواہ جو جھوٹ بولیں، وہ شخص جو بھائیوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرے، وہ پاؤں جو جلدی برائی کی طرف دوڑے، اور وہ ہاتھ جو بے گناہ کو نقصان پہنچائیں۔ بیوقوف کی اس کی طرح بیوقوفی کا جواب نہ دے، ایسا نہ ہو کہ تو بھی انہی کی طرح ہو جائے۔ کسی شخص کی بہترین مالیت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پورے طور پر تعلیم یافتہ ہو۔ شریر کی بدکاریاں اس کو پکڑ لیں گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں میں جکڑا جائے گا۔ جھگڑے کے تیز ہونے سے پہلے اس کو چھوڑ دو۔ وہ جس کے دل میں برائی ہے بھلائی نہ پائے گا، اور جس کی زبان میں نکتہ چینی ہے وہ آفت میں ضرور پڑے گا۔ وہ جو مسکین پر ہنستا ہے گویا اس کے بنانے والے کی حقارت کرتا ہے۔ جاہل اپنے دل میں جو کچھ ہے ظاہر کرتا ہے، مگر عقل مند اسے آخر موقع تک چھپائے رکھتا ہے۔ اگر تو کسی کے ساتھ دوستی کا رشتہ قائم کرنا چاہے، اس خیال سے کہ مصیبت کے وقت وہ تیرے کام آئے، تو پہلے اس کو غصے میں لا کر آزما۔ اگر غصے کی حالت میں اس کو انصاف والا پائے تو اس سے دوستی کر لے، ورنہ اسے چھوڑ دیں۔ جس طرح دشمن احسان کے ساتھ دوست ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے دوست سے دغا بازی کی جائے تو وہ دشمن بن جاتا ہے۔ نیکی کرو اور مخلوق کو نیکی کا طریقہ سکھاؤ،
اور بدی سے دور رہو اور مخلوق کو بھی اس سے دور رکھنے کی کوشش کرو۔ بری اور شریر عورتوں سے خدا تعالی کی پناہ میں رہو اور نیک عورتوں سے بھی پرہیز رکھ کہ ان کی طرف میلان کا نتیجہ صرف برائی ہی برائی ہے۔ جس بات کا تو علم نہیں رکھتا منہ سے مت کر، اور جو جانتا ہے اس کو ضرورت مند کو بتانے سے گریز نہ کر۔ اگر بات کرنا چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے۔ غصے میں ہاتھ کی اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرو۔ اگر تو کوئی کام کسی کے سپرد کرے تو عقل مند کے سپرد کر، اگر عقل مند میسر نہ ہو تو خود کر لیں، ورنہ اس کام کو چھوڑ دے۔ لوہے کی کلہاڑی لکڑی کے جنگل سے ایک چھلکا تک نہیں اتار سکتی جب تک خود اس کے ساتھ لکڑی کا دستہ شامل نہ ہو۔ اپنے دل پر بھروسہ کر، کسی سے محبت یا نفرت کرنے کے معاملے میں احتیاط کر۔ ضرورت مندی دین کو تنگ، عقل کو کمزور اور مروت کو زائل کر دیتی ہیں۔ عقل مند کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے گھر والوں میں بچے کی طرح اور قوم میں جوانوں کی طرح رہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا ہی وہ کم عقل ہے۔ تہجد کی نماز۔ سب کو بے فکری کی نیند سلا کر وہ اپنے اس خاص بندے کو اپنی جستجو کی فکر لگا دیتا ہے۔ طاق راتوں کا انتظار کرنے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے۔ نم آنکھوں اور سسکتا ہوا دل اللہ کو تہجد میں ڈھونڈ لیتا ہے۔ تہجد اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت ہے۔ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے، بس ضرورت ہے تو یقین کی۔ تہجد کا نصیب ہونا اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ابتدا ہے۔ تہجد کی توفیق صرف مالک کے محبوب بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تہجد کی کم سے کم رکعت 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ تہجد میں ضرور اٹھیں گے تو عشاء کی نماز کے وتر بھی تہجد کے لیے چھوڑ دیں، اور اس نماز کے بعد دعا میں اللہ تعالیٰ سے وہ سب کچھ مانگیں جو آپ چاہتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں میں سے نہ بنیں جو تہجد پڑھنے کے لیے فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے کرنے والے بہت بڑے نادان ہیں۔